آج کا مقصد یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ آخر یہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ آرمی چیف سے کیسے مختلف ہے؟ بالکل، اور پاکستان میں اس کی کیا تاریخ رہی ہے اور ابھی حال میں کیا ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس کی تعریف سے۔ فیلڈ مارشل دیکھیں فوج کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ملٹری رینک سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ یعنی جنرل سے بھی اوپر؟ جی، یہ 5 اسٹار جنرل کے برابر ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر تب دیا جاتا ہے جب آپ کہہ لیں جنگ میں کوئی غیر معمولی قیادت دکھائی گئی ہو یا ملک کے لیے کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی گئی ہو۔ اچھا، تو یہ کوئی عام پروموشن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ روزمرہ کے فوجی کیریئر کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک خاص اعزاز ہے۔ تو کیا اس عہدے کے ساتھ کوئی عملی فوجی کمانڈ بھی ہوتی ہے، روزمرہ کے کام؟ عام طور پر نہیں، زیادہ تر اس کا کردار علامتی ہوتا ہے یا مشاورتی۔ ایک بہت ہی سینئر آپ کہہ لیں حیثیت ہوتی ہے جو کبھی کبھی تو زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی بھر کے لیے یعنی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی ہے؟ اکثر کیسز میں یہ تاحیات اعزاز ہوتا ہے۔ فعال آپریشنل کمانڈ جو ہم آرمی چیف سے جوڑتے ہیں وہ عام طور پر فیلڈ مارشل کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کا اصل وزن اس کی علامتی اہمیت میں ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ تو پھر آرمی چیف یعنی چیف آف آرمی سٹاف اور فیلڈ مارشل میں بنیادی فرق کیا ہوا اگر فعال کمانڈ آرمی چیف کے پاس ہے؟ ہاں، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ آرمی چیف فوج کا فعال سربراہ ہے، سارے آپریشنل معاملات، روزمرہ کا انتظام، وہ سب ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ فیلڈ مارشل کا رینک وہ آرمی چیف سے بھی اونچا ہے، مگر ان کا کردار زیادہ تر سینئر، مشاورتی یا علامتی ہوتا ہے۔ ان کے پاس براہ راست آپریشنل ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو ایک طرح سے آرمی چیف فوج کو چلاتے ہیں؟ جی، اور فیلڈ مارشل اس فوج کی تاریخ یا کسی بڑی کامیابی کی علامت بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئی۔ یہ عہدہ دنیا میں کتنا عام ہے ویسے؟ زیادہ عام نہیں ہے، کچھ ہی ملکوں میں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں جیسے برطانیہ ہے، بھارت ہے، مصر وغیرہ۔ ہر جگہ تھوڑی بہت روایات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہاں کیا تاریخ ہے اس کی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں اب تک صرف ایک ہی شخصیت اس عہدے پر رہی ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان۔ صرف ایک؟ ایوب خان؟ جی، ایک طویل عرصے تک وہ پاکستان کے واحد فیلڈ مارشل تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی عہدہ ہے۔ واقعی، صرف ایک مثال اتنے سالوں میں۔ لیکن جو ذرائع ہمیں ملے ہیں ان کے مطابق اب حال ہی میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جی ہاں، جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں ان کے مطابق منگل 20 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو کیا ذرائع نے اس کی کوئی وجہ بھی بتائی ہے؟ یہ ترقی کیوں دی گئی؟ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ترقی مبینہ طور پر بھارت کے خلاف حالیہ آپریشن سندور اور آپریشن بنیان مرصوص، ان میں جو ان کی قیادت میں کامیابی ملی اور جو کارکردگی رہی اس کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اب پاکستان میں 2 فیلڈ مارشل ہو گئے تاریخی طور پر؟ جی، ایوب خان کے بعد اب جنرل عاصم منیر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فیلڈ مارشل فوج کا سب سے اعلیٰ عہدہ ہے، اکثر علامتی اور اعزازی، فعال کمان سے ہٹ کر۔ بالکل، جبکہ آرمی چیف آپریشنل کمانڈ کے ذمہ دار ہیں۔ اور پاکستان میں ایوب خان کے بعد اب جنرل عاصم منیر دوسرے فیلڈ مارشل ہیں۔ جی، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو غیر معمولی حالات اور خدمات پر ہی ملتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عہدہ اتنا نادر ہے، علامتی ہے، اکثر تاحیات ہوتا ہے اور پاکستان میں صرف دوسری بار دیا گیا ہے۔ تو اس حالیہ تقرری کے آپ کہہ لیں طویل مدتی اثرات یا اہمیت کیا ہو سکتی ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً اس پر غور و فکر ہوتا رہے گا آنے والے وقت میں۔